دکھانے کی شرط ہے. بیٹیوں کے لیے ایک ہی شرط ہے, ایک سے زیادہ ہو, بیٹیاں ایک سے زیادہ ہوں, ساتھ بیٹا کوئی نہ ہو, بس بیٹا کوئی نہ ہو, ٹھیک ہے. ایک سے زیادہ بیٹی ہو, بیٹا کوئی نہ ہو. اگر ایک بیٹی ہوگی تو آدھا لے گی, ایک سے زیادہ ہوں گے تو 2/3 کے ساتھ بیٹا کوئی نہ ہو, بیٹا آئے گا تو اسبا بن جائیں گے. ہم بات کر رہے ہیں تو بیٹے کے لیے صرف ایک شرط ہے. پوتیوں کے لیے 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط کہ بیٹا بیٹی میں سے کوئی نہ ہو, یعنی ان کے اوپر کوئی میت کی اولاد نہ ہو, نہ لڑکا نہ لڑکی. بالکل ٹھیک ہے. دوسری ہے کہ پوتے پوتیوں میں یہ ایک سے زیادہ ہوں اور ساتھ پوتا کوئی نہ ہو, پوتا کوئی, وہی کیونکہ پوتا آ گیا تو ایسا بن جائے گا. بہنوں میں 2 شرطیں, میت کا لالا ہو, اور بہن بھائیوں میں بہنیں ایک سے زیادہ ہوں, بھائی کوئی نہ ہو. 2 شرطیں. اور اللہ کی بہنوں میں 3 شرطیں. ہاں جی, کہ اس سے پہلے کوئی حقیقی بہن نہ ہو, میت کا لالا ہو, حقیقی بہن نہ بھائی ہو, کوئی نہ ہو, اور اللہ کے بھائی نہ بہن ہو. بھائیوں میں یہ ایک سے زیادہ ہو, اللہ کے بھائی کوئی نہ ہو. ٹھیک ہے, اس طرح ہم دہرائی کر رہے ہیں. تہائی حصہ لینے والے کتنے افراد ہیں جن کے لیے ثلث پلس قرآن میں آیا ہے؟ وہ ہے اخیافی بہن. اخیافی اخیافی بہن بھائیوں کے لیے آیا ہے, اور ماں کے لیے ماں, بالکل 2 افراد ہیں, ایک ماں اور ایک اخیافی بہن بھائی. اچھا, ماں کے لیے کیا شرط ہے؟ 2 شرطیں. ایک میت کی اولاد نہ ہو, اور میت کے ایک سے زیادہ بہن بھائی نہ ہو. میت کے ایک تو ہے اولاد نہ ہو, اور ایک سے زیادہ اولاد نہ ہو, اور ایک بھائی یا بہن ہو. ایک سے زیادہ بہن بھائی آ جائیں گے تو تمہیں چھٹا حصہ ہو جائے گا نا. 2 شرطیں ہیں. میت کی اولاد نہ ہو, اولاد آئے گی تو ماں کا چھٹا حصہ ہو جائے گا. اولاد نہیں آئے گی تو ماں کا تیسرا حصہ ہوگا. ایک ہی شرط ہے. دوسری شرط ہے ایک سے زیادہ بہن بھائی نہ ہو. اگر ایک سے زیادہ بہن بھائی آئیں گے تو ماں کا چھٹا ہو جائے گا. اگر ایک سے زیادہ بہن بھائی نہیں ہوں گے, کیونکہ وہی کان لگو کی خود فلی امی السدس, یہ ہے, اور ایک ولی ابویہ کی کل واحد منہما السدس مما ترک ان کان له. تو ماں کی 2 شرطیں ہیں. ایک میت کی اولاد نہ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ میت کے ایک سے زیادہ بہن بھائی نہ ہو. ٹھیک اور ہے. اخیافی بہن بھائی کی کتنی شرطیں ہیں؟ ایک سے زیادہ ہو. 2 شرطیں ہیں. میت کا لالا ہو, اور اخیافی بہن بھائی ایک سے زیادہ ہو, بس یہ شرط ہے. کوئی اس میں یہ نہیں ہے مرد ہو یا نہ ہو. اخیافی بہن بھائی اگر ایک ہوگا تو چھٹا حصہ لیں گے, میت کا لالا ہوگا. اگر اخیافی بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں گے تو تب تہائی حصہ لیں گے. کہ 2 افراد ہیں جو تہائی حصہ لیتے ہیں. آخری رہ گیا ہمارا چھٹا حصہ. یہ سب سے زیادہ افراد ہیں جو چھٹا حصہ لیتے ہیں. یہ کل کتنے افراد ہیں ترتیب سے؟ سب سے پہلے ماں, بیٹی کبھی چھٹا حصہ نہیں لیتی. ماں باپ دونوں چھٹا حصہ لیتے ہیں. کب؟ جب ان کی اولاد جب ہو, میت کی اولاد. سب سے پہلے ماں, جب میت کی اولاد ہو, پہلی شرط. اور دوسری ہے ایک سے زیادہ میت کے ایک سے زیادہ بہن بھائی, تب بھی ماں کا چھٹا حصہ ہو جاتا ہے. باپ کے لیے کیا شرط ہے؟ باپ کی میت کی اولاد ہو تو باپ کا چھٹا حصہ, ورنہ اسبا اولاد نہ ہو تو باپ اسبا ہوتا ہے. تو میت کی اولاد ہو تو باپ کا چھٹا حصہ. اس کے بعد کون اخیافی ہے؟ پہلے اصول کی بات کر رہے ہیں. ماں باپ, جدہ جد کا حکم باپ والا ہوتا ہے. جو جد ہے نا, جد صحیح, وہ باپ کا قائم مقام ہوتا ہے باپ کی اگر موجود ہوئی. تو جو حکم باپ کا وہی جد صحیح کے لیے, دادا کے لیے. وہ کیا ہے کہ میت کی اولاد ہو تو دادا کا بھی چھٹا حصہ ہوتا ہے, جس طرح باپ کا چھٹا حصہ ہوتا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں جد کو بھی باپ کہا گیا ہے. حضرت یوسف نے کہا, جب دعوت دی, وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. حضرت یوسف کہتے ہیں کہ میں اپنے باپوں کی ملت کی پیروی کرتا ہوں. حضرت یوسف کے باپ کون کون ہیں؟ ابراہیم, اسحاق, یعقوب. حالانکہ حضرت یوسف کے جو باپ ہیں وہ یعقوب ہیں, اسحاق دادا ہیں, اور ابراہیم پر دادا ہیں. ان سب کو حضرت یوسف نے باپ کہا. تو جد باپ کے حکم میں ہوتا ہے, تو جو حکم باپ کا وہ حکم جد کا ہے. تو اولاد کی موجودگی میں تو جد صحیح اور جدہ بھی اور جدہ صحیح ہے. جدہ بھی آگے جدہ صحیح ہے جو ہے, اس کا بھی چھٹا. اچھا, ماں کا حصہ تیسرا بھی ہوتا ہے, جدہ صحیح کا حصہ تیسرا نہیں ہوتا. اس کا صرف یعنی باپ اور جد میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن ماں اور جدہ میں فرق ہے. ماں اور جدہ میں فرق یہ ہے کہ جدہ جد بھی لیتی ہے, چھٹا حصہ لیتی ہے. جدہ کبھی بھی تیسرا حصہ نہیں لے سکتی. یہ بات بس ایک فرق ہے. تو ماں باپ جدہ صحیح, جدہ صحیح. اب 4 لوگ ہو گئے, اور اس کے بعد ہے پوتی. بیٹی نہیں, پوتی. اور پوتی کب لے گی؟ جب بیٹی ہو. ایک بیٹی ہو. اس کی 2 شرطیں ہیں. ایک شرط کے بلکہ 3 شرطیں آتی ہیں. اس کے اوپر کوئی مذکر اولاد نہ ہو. اگر اس کے اوپر کوئی مذکر اولاد آئی تو وہ مطلق معلوم ہو جائے گی. دوسری شرط ہے کہ اس کے اوپر ایک لڑکی موجود ہو جس نے آدھا حصہ لیا ہو, تو یہ چھٹا حصہ لے گی, 2/3 مکمل کرنے کے لیے. تیسری شرط ہے کہ اس کے برابر کے لیول میں کوئی مرد نہ ہو.
یعنی پوتا نہ ہو. اگر پوتا آگے تو یہ اسبا بن جائے گی. یہ تین شرطیں ہیں پوتی کے چھٹا حصہ لینے کی. پہلی شرط ہے کہ پوتی سے اوپر کوئی مذکر اولاد نہ ہو. دوسری شرط ہے کہ اس کے اوپر ایک اولاد ہو مؤنث جس نے آدھا حصہ لیا ہو. اور تیسری شرط ہے کہ اس کے برابر کے بارے میں کوئی پوتا نہ ہو. تو اس کے بعد ہے اللہ کی بہن. حقیقی بہن کبھی چھٹا حصہ نہیں دیتی, اللہ کی بہن چھٹا حصہ لیتی ہے. جب حقیقی بہن ہو اس کی بھی یہی شرطیں ہیں. تو اللہ کی بہن اور آخری ہے خیافی بہن بھائی. خیافی بہن بھائی کی شرط ہے وہ کلالا ہو اور خیافی بہن بھائی اکیلا حاصل ہو گئی ہے. تو یہ ہمارا اصحاب الفرائض کا جو بات ہے اس کی پوری دہرائی بھی ہو گئی. یہی پورا اصحاب الفرائض کے بارے میں. اور آئندہ لیکچر ہمارا اسبا کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ. اس میں کافی آپ کو نئی باتیں ملیں گی. قرآن و حدیث میں زیادہ تر اصحاب الفرائض کا ذکر ہے. اسبا کی تفصیلات تھوڑی سی گہرائی سے نکالنی پڑتی ہیں, وہ انشاءاللہ